الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظم اللہ اجورنا و اجورکم. ایک مطلع 4-5 شعر سماعت فرما لیں بی بی دو عالم کے حوالے سے کہ افسوس کل تھا شہر مدینہ بطول کا، افسوس کل تھا شہر مدینہ بطول کا، باد نبی محال ہے جینا بطول کا. افسوس کل تھا شہر مدینہ بطول کا، باد نبی محال ہے جینا بطول کا. کلمہ نبی کا پڑھتے ہو یہ سوچتے نہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو یہ سوچتے نہیں کہ ایک لقب ہے ام ابیہا بطول کا. ہے خانہ وحی پہ ذرا دیکھو ایک ہجوم، ہے خانہ وحی پہ ذرا دیکھو ایک ہجوم، آدھا نے کیسے دل ہے دکھایا بطول کا، آدھا نے کیسے دل ہے دکھایا بطول کا. کہ اس سے بڑی وہ کرتے جنایت بتاؤ کیا، اس سے بڑی وہ کرتے جنایت بتاؤ کیا. ہائے شکم میں مارا ہے بچہ بطول کا، ہائے شکم میں مارا ہے بچہ بطول کا. کہ پہلو شکستہ بی بی نے کیسے پڑھی نماز، پہلو شکستہ بی بی نے کیسے پڑھی نماز. کس طرح سے بیان ہو سجدہ بطول کا، کس طرح سے بیان ہو سجدہ بطول کا. کہ حیدر کہ جن کے صبر کی ملتی نہیں مثال، حیدر کہ جن کے صبر کی ملتی نہیں مثال. برداشت کر نہ پائے وہ صدمہ بطول کا، برداشت کر نہ پائے وہ صدمہ بطول کا. کہ مظلومی بطول ہے پردرد اس قدر، مظلومی بطول ہے پردرد اس قدر. شب میں اٹھا ہے ہائے جنازہ بطول کا، شب میں اٹھا ہے ہائے جنازہ بطول کا. کہ تا حشر ہوگا ہم سے نہ رونے کا حق ادا، تا حشر ہوگا ہم سے نہ رونے کا حق ادا. غیبت میں کتنا روتا ہے بیٹا بطول کا، غیبت میں کتنا روتا ہے بیٹا بطول کا. کہ روزے سے اپنے دیکھ کے ٹوٹا ہوا مزار، روزے سے اپنے دیکھ کے ٹوٹا ہوا مزار. شارف یقین ہے روتا ہے بابا بطول کا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. آئیے انہی مصروں کے ساتھ بسط ادب و احترام گزارش گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا انصار صاحب خدمت میں. اب حضرات ان کے استقبال کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الحاشمی المطلبی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى وزیرہ وخلیفتہ غالب کل غالب مطلوب کل طالب مولانا علی بن ابی طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. صلوات پڑھے محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مجلس جو ہے وہ بہت ہی مختصر وقت میں انشاءاللہ وہ تمام کر دی جائے گی، کیونکہ یہ بھی اس مجلس کے بعد دوسری جگہ بھی مجلس ہے. جس حدیث کو میں نے اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، کہ جس حدیث سے ہمارے یہاں کا کم از کم بچہ واقف ہے کہ یہ حدیث کس نے ارشاد فرمائی اور کس کے متعلق ارشاد فرمائی. اس حدیث کا ترجمہ کرنا آپ حضرات کے سامنے میں اچھا نہیں سمجھتا ہوں، اور یقیناً کوئی بھی اچھا نہیں سمجھے گا، کیونکہ آپ لوگ افاضل ہیں. لیکن چونکہ ایک رسم و رواج یہ ہے کہ جب حدیث کوئی بیان کی جائے عنوان سخن کے طور پہ، عنوان کلام کے طور پہ، تو اس کا ترجمہ بھی اس کے ساتھ پیش کیا جائے. لہذا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے. فاطمہ کیا ہے؟ میرا جز ہے. میں اس حدیث کو دیکھ رہا تھا کہ اس حدیث کو کن کن الفاظ میں یا کن کن کلمات کے ساتھ کبھی اضافہ کر کے، کبھی گھٹا کے، کبھی بڑھا کے، اور کہاں کہاں پر استعمال کیا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کیسے نقل کیا گیا. تو میں نے دیکھا کہ یہی ایک حدیث شیعوں کی کتب میں جو درج ہے وہ اپنی جگہ پہ، خود اہل سنت کے حضرات کی کتب میں جو درج ہے، کبھی انما کے ساتھ درج ہے، کبھی انا کے ساتھ درج ہے، کبھی جو ہے وہ فاطمۃ بضعۃ منی تک محدود ہے، کبھی فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی تک محدود ہے، کبھی اس سے بھی زیادہ. یعنی اس حدیث کو راویوں نے الگ الگ طریقے سے ذکر کیا ہے. بعض نے کچھ کلموں کو اضافہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، بعض نے کچھ کم کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن سب نے ذکر کیا ہے. اور کیوں ذکر کیا؟ یقیناً وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو متعدد بار اپنی بیٹی کے لیے فرمایا. ایک بار اگر فرمایا ہوتا تو شاید اس چیز میں اختلاف نہ ہوتا کہ انما ہے یا انا ہے یا بغیر انما اور انا کے ہے، یا من آذاہا تک ہے فقط آذانی، من آذاہا فقط آذانی تک ہے، یا خود صرف فاطمۃ بضعۃ منی تک ہے. لیکن متعدد طریقے سے روایات میں آنا اس بات کی دلالت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے جملہ چند بار ارشاد فرمایا. اس راوی کے سامنے انما کے ساتھ ہے، اس نے انما کے ساتھ ذکر کیا. اس راوی کے ساتھ انا کے ساتھ ذکر ہے، اس نے انا کے ساتھ ذکر کیا. اس راوی کے سامنے
بغیر انما و انا کے ہے ذکر کیا. کبھی کبھی ممکن ہے کہ یہ بھی ہو کہ راوی جو ہے وہ سمجھ نہ پایا ہو، لیکن اصل مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے، اس کو ذکر کر دیا اس نے. خداوند عالم نے اپنے رسول اکرم کو جو بھیجا ہے، اپنے رسول اسلام کو جو بھیجا اس دنیا میں مبعوث کیا، تو اس کی کچھ ذمہ داریاں تھیں. ان میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے اہل بیت کا تعارف کروائے، اپنے امتیوں کو پہچانوائے کہ دیکھو یہ اہل بیت ہے. ہر طریقے سے رسول کے اوپر لازم تھا، واجب تھا کہ اپنے اہل بیت کو پہچان. آپ دیکھیں کہ کسی بھی نبی کو پورے قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھیں، ہر نبی نے آ کے تبلیغ کیا ہے. کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ یہ کہے کہ آپ جو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں وہ میرے اقربا سے محبت کے ذریعے سے ادا کیجئے. نہیں، جس نبی کا بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، جہاں پر بھی ان لوگوں نے امتیوں نے کچھ پیش کرنے کی کوشش کی تو نبی نے کہا، کیا کہا؟ نبی نے کہا کہ میرا اجر خدا کے اوپر ہے، اجری علی اللہ، میرا اجر کس کے اوپر ہے؟ خدا کے اوپر ہے. لیکن حکم ہو رہا ہے رسول اکرم کو، اے میرے رسول آپ یہ کہہ دیجئے یہ جو اجر لے کر آئے ہیں آپ کے پاس دینے کے لیے، کہ آپ نے رسالت کے لیے جو زحمتیں اٹھائی ہیں، جو کاوشیں اٹھائی ہیں، جو مشقت اٹھائی آپ نے، صبر کیا ہے آپ نے، مشکلات کو برداشت کیا ہے آپ نے، تو اس کے اجر جو لے کر آئے ہیں کچھ دینا چاہتے ہیں آپ کو، تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھ کو کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے، میرے قربا سے محبت کرو. تو جو فرمایا آپ نے، اس قربا کا حقیقی اور اصلی مصداق کون ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. کون ہے حقیقی مصداق؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. آپ دیکھیں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے. شہزادی کونین وہ شخصیت ہے کہ جب رسول اسلام کے پاس آتی ہے تو رسول اسلام قد سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ رسول اسلام آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں. بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ کا مقام وہی ہے جو میرا مقام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. فاطمہ کا مقام وہی ہے جو میرا مقام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کو پتا تھا کہ میرے بعد میری امت اس بیٹی کے ساتھ کیا فعل انجام دے گی. اور تاریخ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے تاریخ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے دشمنی نکالی ہے. سب کو پتا تھا کہ رسول اسلام نے اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھایا ہے، لہذا ایک صاحبہ کو خواہش ہوئی کہ فاطمہ کی اس فضیلت کو ہم کسب کر لیں. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ رسول اسلام نے مجھ کو بھی اپنی جگہ پر ویسے ہی بیٹھایا جیسے فاطمہ کو بیٹھایا. انہوں نے کیا کہا؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں جو حدیث کتاب ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کئی جگہ سن رکھا تھا. ایک جگہ انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ مولا کائنات کو رسول نے اپنے دوش پہ بیٹھایا. دوسری جگہ انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ عید کا ماحول ہے، عید کا موسم ہے، عید کا دن ہے، حسنین پاک کو رسول نے اپنے کاندھوں پہ بیٹھا رکھا ہے. تیسری جگہ انہوں نے یہ دیکھ رکھا تھا کہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی لخت جگر وارد ہوتی ہیں، رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، رسول فاطمہ کو آگے لا کے اپنی جگہ پہ بیٹھا دیتے. اگر اب یہ صاحبہ یہ کہیں کہ رسول نے مجھ کو بھی ایسے ہی بٹھلایا جیسے فاطمہ کو بٹھلایا تھا، تو سب یہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو. لہذا انہوں نے حربہ کیا استعمال کیا فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فضیلت کو اٹھانے کے لیے؟ کہنے لگی کہ رسول مجھے اپنے کاندھے پہ بیٹھا کے میلہ دکھاتے تھے، رسول مجھے اپنے کاندھے پہ بیٹھا کے وہ افراد کو جو مدینے میں آتے تھے کرتب دکھلانے کے لیے ان کو دکھلاتے تھے. کیوں کہا؟ چار دیواری کی بات ہے، بس یہی لوگ جانیں گے، بات پھیل جائے گی دھیرے دھیرے کر قیامت تک. لیکن حقیقت میں فاطمہ سے دشمنی کا نتیجہ تھا، اپنی فضیلت بڑھانا نہیں تھا. غور کریں، آپ اپنی فضیلت نہیں بیان کرنا تھا کہ رسول مجھے کاندھے پہ بیٹھا کے، نہیں، فاطمہ کی فضیلت کو گھٹانا تھا، فاطمہ کی فضیلت کو گھٹانا تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ رسول نے فاطمہ کو کتنی تعظیم و تکریم سے نوازا ہے. آپ دیکھیں. اچھا یہ بھی ایک سوال ہے، جناب والا کوئی شریف خاندان کا شریف مرد گھر کی خواتین کے سامنے اپنی کسی ایک عورت کو اپنے کاندھے میں بیٹھائے گا؟ قطعاً نہیں بیٹھائے گا. تو چیور اسد وہ شخص کہ جو غیرتوں کا سردار ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی زوج. اچھا یہ بھی دیکھیے آپ، چلیے ممکن ہے کہ کسی صاحب کی ایک جو ہے وہ چہتی بیوی ہو
اور ماں باپ ہی گھر میں صرف ہو، یا ماں باپ بھی اس وقت کہیں باہر گئے ہو اور کوئی میلہ دکھانے والا، کوئی کرتب دکھانے والا آ گیا ہو اور انہوں نے اپنے کاندھے پہ اس کو بیٹھا کے دکھلا دیا ہو. نہیں، رسول کا گھر ہے، مسجد نبوی ہے، وہ رسول کی اور بھی ازواج جو ہے وہاں موجود ہیں. آپ توجہ فرمائیں، کیسے ممکن ہے کہ رسول ایک کو اپنے کاندھے پہ بیٹھائے اور دوسرے کی خواہش نہ ہو؟ نہیں عزیزان محترم، صرف اور صرف مقصد اس روایت کو گڑھنے کا یہ تھا کہ فاطمہ کی فضیلت کو کم کر دیا جائے. فاطمہ کی فضیلت کو کم، پتا تھا کہ فاطمہ کو رسول اسلام اپنی جگہ پہ بیٹھاتے ہیں. اب اپنی جگہ پہ بیٹھاتے ہیں، اس کو کیسے کم کیا جائے؟ کہا کہ رسول نے مجھے کاندھے پہ بیٹھایا. تو جو فرما رہے ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بڑی عظیم شخصیت کا نام ہے، کوئی معمولی شخصیت کا نہیں. فاطمہ میرا جز ہے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا جو ہے وہ سر کا حصہ ہے، میرے پیر کا حصہ ہے، میرے دل کا حصہ ہے. نہیں، میرا جز ہے. رسول کیا ہے؟ وما محمد الا رسول، محمد سوائے رسول کے اور کچھ نہیں. پتہ یہ لگا کہ فاطمہ محمد کا جز نہیں ہے، رسالت کا جز ہے، رسول کا جز ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ فاطمہ کو اپنا جز بتایا ہے وہ اس بنیاد پر کہ فاطمہ رسول کی بیٹی نہیں، فاطمہ رسالت کا جز ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اب یہاں پر رکھ کے آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے خداوند عالم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے صاحبان ایمان، رسول کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند مت کرنا، رسول کی حد کی حرمت نہ ہو نہیں پائے. رسول اکرم کی اس حدیث کو اب یہاں پہ آپ رکھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اب فاطمہ کی جس نے حد کی حرمت کیا ہے وہ گویا اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فاطمہ کی حد کی حرمت نہیں کیا، اس نے فاطمہ کی آواز پہ آواز بلند نہیں کیا، بلکہ رسول کی آواز پہ آواز بلند کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس نے فاطمہ کی آواز پہ آواز بلند نہیں کیا، اس نے فاطمہ کو نہیں ستایا، اس نے رسول کو ستایا. اور بڑا عجیب جو ہے وہ، یعنی دیکھیں آپ، کائنات کی سب سے عظیم عورت، اول من تدخل فی الجنہ فاطمہ، اول من تدخل فی الجنہ فاطمہ، سب سے پہلی ذات جو جنت میں وارد ہوگی کون ہے؟ فاطمہ ہے. سوال یہاں پر یہ ہے، آیا یہ دخول نسبی ہے یا مطلق ہے؟ جواب اس کا یہ مطلق ہے، نسبی نہیں ہے، مطلق ہے دخول. اب کوئی صاحب یہ سوال کریں کہ جناب والا کیسے فاطمہ داخل ہو سکتی ہیں جبکہ رسول اکرم ان سے زیادہ بلند ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر نبی اور ہر امام کا اپنی امت کے نسبت ایک مسئولیت ہے اس کی. یعنی جب تک امتی ہے یہ کھڑا ہے، لیکن فاطمہ کے لیے نہیں ہے. اسی لیے روایت میں کہ سب سے پہلی ذات جو داخل ہوگی جنت میں وہ فاطمہ ہے. اب دیکھیں ان فضیلتوں کو کیسے کیسے گھٹایا گیا فاطمہ سلام اللہ علیہ کی. انسان کچھ نہیں کر سکا. ابھی کل آپ نے اللہ منتظر مہدی صاحب کی مجلس سنا ہو تو دیکھا کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے فضیلتیں گھٹائی گئی. اسی طریقے سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت گھٹائی گئی. فاطمہ زہرا کی ذات میں کوئی انسان کو عیب نہیں نکال سکا. مورخ قاصر تھا اس بات سے کہ عیب نکال دے. لہذا کیا کیا؟ کہا اس عظیم خاتون کی عظمت کو گھٹانے کے لیے ایک حربہ استعمال کرتے. وہ حربہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں. رسول کی کیا تھی؟ اور بھی بیٹیاں تھیں. اور بھی بیٹیاں کہہ کے بتلانا یہ چاہ رہے تھے کہ رسول کی ذات والا صفات میں صرف فاطمہ جو ہے جز نہیں ہے بلکہ اور بھی بیٹیاں جز ہیں. اور بھی بیٹیاں جز ہیں. بہت ہی اچھا اس کا جواب دیا تھا ہمارے ہندوستان کے مشہور خطیب مولانا محمد عسکری خان صاحب نے. بہت اچھا جواب دیا تھا. کہنے لگے کہ آپ اس چیز کو غور میں رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی بچے پلتے ہیں اور خدیجہ کے یہاں بھی بچے پلتے ہیں. ہمارے یہاں بھی یتیم بچے پلتے ہیں، خدیجہ کے یہاں بھی یتیم بچے پلتے ہیں. فرق ہمارے یہاں اور خدیجہ کے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچے پل تو جاتے ہیں لیکن احساس یتیمی نہیں جاتا، اور خدیجہ کے یہاں بچے پلتے بھی ہیں اور احساس یتیمی بھی نہیں رہتا.
لہذا تاریخ گنگ رہ گئی اس بات پر کہ یہ خدیجہ نے جن یتیم بچوں کو پالا تھا، آیا یہ خود خدیجہ کے تھے یا کسی اور کے تھے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ سب کو پتا تھا کہ فاطمہ کے علاوہ رسول کی کوئی دختر نہیں، لیکن معاملہ یہ تھا کہ فاطمہ کی فضیلت کو کیسے کم کیا جائے۔ ہم نے ایک مثال دیا تھا اس سلسلے میں، علامہ کے سلسلے میں، کہ بس اب دیکھیں کہ ہر کسی کو جو ہے وہ علامہ 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 لکھ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ جب علامہ ہلی کے علم تک نہیں پہنچے تو کیا کیا انہوں نے کیا کہ علامہ کے کلمے کو نیچے لے کر آئے، اس درجے تک نیچے لے کے آئے کہ اب جو ہے وہ ذرا سا بولنے لگا اور ممبر پہ آ گیا تو ہمارے پڑوسی ممالک میں جو ہے ملک میں کیا ہوتا ہے، علامہ لکھنا شروع کر دیتے۔ یہ اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ ہو گیا، نہیں، اس بنیاد پہ کہ انہوں نے کلمہ علامہ کو اتنا نیچے کر دیا ہے کہ اب ہر کوئی فٹ ہو جا رہا اس میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ اتنی عظیم خاتون، آپ سوچیں، اتنی عظیم خاتون کہ جس کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمایا ہو، صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ہے کوئی کائنات میں عورت کہ جو سید نساء اہل الجنہ ہو؟ ہے کوئی کائنات میں عورت کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل؟ ہے کوئی کائنات میں عورت کہ جس کا علی جیسا شوہر ہو؟ ہے کوئی کائنات میں عورت کہ جس کے حسنین جیسے بچے ہوں؟ ہے کوئی کائنات میں عورت؟ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ جنت کے ہیں کہ جہاں پر کوئی اور نہیں ہے۔ پس جب رسول اکرم چونکہ سب سے عظیم ذات اس کائنات ہستی کی اور فوق ہستی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بھی درجہ حتماً بلند ہے رسول اکرم کا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین جو ہے وہ درجے پہ ہیں تو ان کی زوجات بھی کہاں ہوں گی؟ جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں۔ بس پتہ یہ لگا کہ جب رسول بلند ہیں تو زوجات بھی کیا ہے؟ ان کے ساتھ ہیں، یعنی بلند ہے۔ بھائی قصر، ایک بادشاہ کا قصر اگر بلند ترین جگہ پہ بنا ہے تو اس کی زوجات اس سے جو ہے جدا تو ہے نہیں، وہ بھی وہیں پہ ہیں۔ اب جو باقی کے حضرات ہیں چاہے جتنے بھی بلند ہو لیکن رہیں گے تو نیچے نہ، تو جو فرمایا آپ نے وہ نیچے رہیں گے۔ لیکن عزیزان محترم مسئلہ یہ ہے بلندی کا مسئلہ یہ ہے، سب سے پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ زمین کا معاملہ اور ہے اور آسمان کا معاملہ اور ہے۔ زمین کے معاملے پر ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، آسمان کے معاملے میں ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ حدیث قصہ اس چیز کی گواہ ہے، وہاں لوگ اس عنوان سے نہیں پہچانتے کہ یہ رسول کی بیٹی ہیں، یہ علی کی زوجہ ہیں، یہ حسنین کی ماں ہے، اس عنوان سے لوگ نہیں پہچانتے۔ اسی لیے خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہیں، یہ علی کی زوجہ ہیں، یہ حسنین کی ماں ہے، نہیں۔ جب پہچنوایا تو فاطمہ کے ذریعے سے پہچنوایا، یہ فاطمہ کے والد ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ اور دوسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، خداوند عالم معیار جو اس نے قائم کیا ہے وہ زوجہ ہونا معیار قائم نہیں کیا ہے، اس نے اعمال اور ایمان کو معیار قرار دیا۔ اگر زوجہ ہونا معیار قرار پاتا تو جہاں نو وہاں ان کی زوجہ، تو جو فرمایا آپ نے جہاں لوط وہاں ان کی زوجہ نہیں، خداوند عالم نے معیار کچھ اور قائم کیا ہے، کچھ اور چیز قرار دیا، وہ ہے ایمان۔ اب پتہ یہ لگا کہ اگر ایمان اچھا ہو، اعمال صالحہ کو انجام دیا ہو تو پھر جہاں رسول وہاں یہ زوجہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم نے رسول کی زمانے سے ایک چیز اور ارشاد فرمائی جو اس دائرے سے اس زوجہ کو خارج کر دیتا۔ وہ کیا ہے؟ کہا فاطمہ کی رضا خدا کی رضا، فاطمہ کا غضب خدا کا غضب۔ پتہ یہ لگا کہ فاطمہ کے مقابل میں آ جاؤ تو زوجہ دنیا تک رہو گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔
محمد وآل محمد یہ دنیاوی رشتے رہ جائیں گے، یہ دنیاوی رشتے رہ جائیں گے۔ وَإِلَّا جہاں نوح پھر زوجہ ہونے کی بنیاد پہ نوح کی زوجہ بھی وہیں، جہاں لوط وہاں زوجہ ہونے کی بنیاد پہ لوط کی بھی زوجہ وہیں۔ نہیں، ایمان قرار دیا معیار، عمل صالح قرار دیا معیار، اور رسول نے فرمایا کہ فاطمہ جس سے راضی اس سے خدا راضی ہے، فاطمہ جس سے غضبناک اس سے خدا غضبناک۔ اور بی بی نے ایک مرتبہ نہیں 75 دن یا 95 دن جب تک شہزادی زندہ تھی، نہ صرف یہ کہ ان حضرات سے ملاقات نہیں کی، ان کا سلام کا جواب نہیں دیا، اور بھی جو خواتین اس میں شریک تھی ان کو بھی بی بی نے منہ نہیں لگایا۔ یہ صرف احتجاج نہیں تھا بی بی کا، کوئی یہ سمجھے کہ صرف احتجاج تھا بی بی کا، نہیں، حقیقت ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ ناراض تھی ان سے، کوئی معمولی بات ہے؟ آپ ذرا تصور کریں اس حالت میں کہ جس حالت میں شہزادی تھی، سائے سے عورت اپنے ڈرتی ہے، اس حالت میں شہزادی سلام اللہ علیہ آ کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ مولا کائنات کو آگے نہیں آنے دیا، آ کے پیچھے دروازے کھڑی ہو گئیں، کہنے لگے ابو الحسن آپ نہ جائیں، میں ہوں۔ ابو الحسن آپ نہ جائیں، میں ہوں۔ آئی شہزادی، دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئیں، آواز دی۔ آپ دیکھیں کتنا عجیب جملہ آپ نے فرمایا ہے۔ جب آنے والے نے کہا کہ اس گھر کو آگ لگا دیں گے، کرنا دروازہ کھولا تو شہزادے نے کیا کہا؟ کہا اس گھر میں آگ لگاؤ گے کہ جس گھر میں حسنین جیسے بچے ہیں؟ آنے والے نے کتنا پھوڑا جواب دیا، کہنے لگا ہاں میں اس گھر کو بھی آگ لگا دوں گا جس گھر میں حسنین ہیں۔ شہزادی خاموش ہو گئی، اور جیسا کہ مورخین نے اور ذاکرین کہتے ہیں کہ شہزادی سلام اللہ علیہ جب دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، ایک مرتبہ ملعون نے جو لات ماری شہزادی سلام اللہ علیہ تو وہ دروازہ شہزادی کے سینے میں جا کے چپک گیا، اور جو کیل لگی ہوئی تھی دروازے میں وہ شہزادی کے سینے میں در آئی۔ اللہ اکبر! شہزادی نے بس ایک آواز دی، اے فضا، ارے مجھے پکڑ لو، میرا بچہ محسن میرے پیٹ میں شہید ہو گیا۔ ارے عزادارو، عجیب منظر تھا، علی کے گردن میں رسی باندھ کر لے کر چلے۔ شہزادی کو جب غش سے افاقہ ہوا تو ایک مرتبہ فضا سے پوچھتی ہے، فضا ابو الحسن کہاں ہے؟ کہ شہزادی ان کے گلے میں رسی باندھ کر لے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی اپنا درد بھول گئی اور سیدھے مسجد کی طرف بھاگی، دیکھا ابو الحسن ہے اور ان کے سر پر ظالم تلوار لے کر کھڑا ہے۔ شہزادی نے کہا ظالم تلوار ہٹا لے ورنہ میں اپنے بابا سے جا کے بھی شکایت کروں گی، ابھی میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گی۔ ابو الحسن نے سلمان کو بلایا اور کہا سلمان، ارے شہزادی سے جا کے کہہ دو بد دعا نہ کرے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مدینے کے اطراف بلند ہو رہے ہیں۔ ارے سلمان پہنچے، کہنے لگے شہزادی ابو الحسن نے بھیجا، کہا بد دعا مت کیجئے۔ ارے شہزادی نے ایک جملہ کہا، اے سلمان دیکھتے رہی، ارے یہ میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں، میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں۔ ارے ابو الحسن کے گردن سے تلوار ہٹی، شہزادی نے ابو الحسن کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا، ابو الحسن کو لے کے گھر آئے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شہزادی، ارے آپ خوش نصیب ہیں، ارے آپ نے اپنے وقت کے امام کو بچا دیا، لیکن ہائے آپ کی بیٹی زینب، دل زینب یہاں پہ کھڑی ہے اور دیکھ رہی ہے الشمر جالس والشمر جالس علی صدرہ، لیکن بچا نہیں پائی۔ انا للہ انا الیہ راجعون۔ عزم بقضائی
پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے طفیل و صدقے میں ہم سب کی گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے، میں نے مجلس بہت خلوص سے نہیں پڑھی اور سامعین نے انشاءاللہ خلوص سے سنا۔ اے میرے معبود، ناخالصی کے باوجود بحق کی زہرا اس کو قبول فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے، اس کو زیادہ راہ قرار دے، آخرت میں نور قرار دے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے، جو مریض ہیں مومنین و مومنات ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے، محمد وآلہ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مشکلات میں ہے، مومنین مشکلات میں ہے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ دنیا کے جس کونے میں مومنین و مومنات پریشان حال ہے، بالخصوص شام، عراق، یمن، ہندوستان، پاکستان، ایران، دنیا کے جس کونے میں شیعان و محبان امیر المومنین پریشان حال ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو اللہ سب کی حفاظت فرما، اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین۔ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت شکستہ ہے۔ خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی۔ 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے۔ ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے
पे भी पहरा था, तुरबत पे भी पहरा है, पहलू भी शिकस्ता है, तुरबत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुरबत भी शिकस्ता है। मेहदी से कोई पूछे क्या उस पे गुजरती है, आवाज बक़ैया से जब रोने की आती है, आँखों से लहू रोकर वो भी यही कहता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुरबत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुरबत भी शिकस्ता है। तस्वीर हकीकत की ख्वाबों को बना दीजिए, ए बीबी तकल्लुम को ताबीर दिखा दीजिए, मातम तेरी तुरबत पे होते हुए देखा है, पहलू भी शिकस्ता है, तुरबत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता